بھی ادوات تاکید میں جو ادوات قسم ہیں جگہ جگہ ان کا استعمال ملتا ہے۔ اس کی یہاں پر 4 مثالیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ متعدد مثالیں ہیں کہ والنازعات غرقا، نازعات یہ نزع سے کھینچنا، مراد ملائکہ فرشتے، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچنے والے ہیں، روح نکالنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، ایسا بنا سمیٹنا، پھیلانا، اور ان کی قسم جو پھیلانے والے ہیں، لا کر سمیٹنے والے ہیں۔ اس سے مراد بھی فرشتے وقت نوعیت کے۔ والصابحات صبحا، ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں، شرائط کر جائیں۔ فالسابقات سبقا، ان فرشتوں کی قسم جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اطاعت الہی، حکم الہی کی تنفیذ میں کہ جو بات کہی جائے اس پیغام کو پہنچانے میں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کی قسم جو تدبیر کرنے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ نظام نافذ کرنا ہے، اس کو اس طریقے سے انجام دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اصل میں اہل مکہ چونکہ شرک تھا ان کے اندر، مانتے تھے کہ خدا کے معاونین ہیں، خدا ان سے مدد لیتا ہے، تو ان کا تصور دوسرا تھا کہ گویا کہ نعوذ باللہ خدا بے بس و مجبور ہے، اسے معاونین کی ضرورت ہے۔ نہیں، انسانوں کی طرح فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتے، اور وہ ویسے ہی خدا کی اطاعت اور بندگی پر مامور ہے جس طریقے سے ایک انسانی مخلوق کو مامور کیا گیا ہے کہ وہ اطاعت کرے۔ تو یہ باتیں تو محقق تھی، اس پر اہل مکہ اس کو مانتی تھی۔ تو جس طریقے سے یہ چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، آپ مانتے ہیں یہ بھی برحق ہے کہ دنیا یہ دائمی نہیں ہے، چند روزہ زندگی پر مشتمل ہے۔ ایک دن آئے گا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ یوم ترجف الراجفہ، دہلانے والی، جھٹکا دینے والی ایک چیز آئے گی۔ الراجفہ سے مراد یہاں نفخہ اولیٰ لیا گیا ہے۔ پہلے بار سور پھونکا جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ میدان حشر میں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ وَتَتْبَعُ الرَّادِفَةُ، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسری چیز آئے گی، یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ قیامت آئے گی، میدان حشر برپا ہوگا اور تمام مخلوق کو وہاں جمع کیا جائے گا کہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل تھر تھرائیں گے، جم جائیں گے۔ یعنی جب لوگ ہولناکی دیکھیں گے، قیامت کی خوفناک منظر دیکھیں گے تو اس وقت کی صورتحال ہوگی۔ وَأَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ، اور نگاہیں ان کی جھکی رہ جائیں گی، یعنی پتھرائے جائیں گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کریں۔ تو چونکہ وہ منکر تھے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی اور بھی ہوگی، اس لیے کہتے تھے کیسے ممکن ہے ایک انسان مر کر سڑ گل جاتا ہے، ہڈیاں مٹیوں مل جاتی، دوبارہ کیسے بنے گا؟ تو چونکہ مخاطب یہاں پر منکر ہے، اسے دیکھیں ادوات قسم کی یہاں پر تکرار ہے، اور یہ موضوع اور مخاطب کے مطابق ہے، شور پیدا کرنے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے۔
ایسی والتین والزیتون معروف چیزیں ہیں. پھل کا نام ہے، زیتون کا درخت ہے. طور سینین، وادی سینا. وہذا البلد الامین، اور یہ مقدس شہر یعنی مکہ مکرمہ بیت اللہ، کہ ان چیزوں کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو اچھی شکل و شباہت، اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. صحیح کا جو سانچہ بنایا ہے، کہ جو شکل ہے، صورت ہے، قد و قامت ہے، بہترین فریم میں ایک سانچے میں اس کو پیدا کیا ہے. واقعی اگر بنانے والا اس طرح کے وقتی میں انسانوں کو بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم اسے اسفل سافلین میں پہنچا دیتے ہیں. یعنی وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی برائی کی وجہ سے، غلط راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے قعر مذلت میں جا گرتا ہے. آتا بھی اگر انسان کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے کہتے سلیم ہے وہ، لیکن انسانوں کے مختلف رنگ ہیں. کوئی خیر و خوبی کو اختیار کرتا ہے، کوئی برائی کو اختیار کرتا ہے. تو اللہ نے سب کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت کے ساتھ، بہترین جسمانی حسن و جمال کے ساتھ. لیکن اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے، اس کی مرضی کے مطابق عمل نہ کرے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ وہ اسفل سافلین میں یعنی قعر مذلت میں جا پہنچتا ہے. استثناء کر دیا کہ سب نہیں، الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ اس برے انجام سے بچتے ہیں. کون لوگ؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اور اچھے کام کرتے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کو پورا پورا اجر ملے گا، کوئی کمی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نیک تھے، صالح بن کر رہے، برائی کا ارتکاب ہی نہیں کیا، نیک اعمال کرتے رہے، تو اس لیے ان کا اجر بھی پورا پورا ملے گا. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، تو اس کے بعد بھی دین سے مراد یوم الدین بھی ہے، اور اگر چاہیں تو وہ دین جو آپ لے کر آئے یعنی الاسلام. تو اس کا کیا، اس کے بعد بھی وہ فیصلے کے دن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. خدا ہر چیز پر قادر، اس سے بیان کر دیا کہ یہ زندگی دائمی اور ابدی نہیں ہے، یہ تو دارالعمل ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہوگی. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالی تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ استفہام ہے، استفہام اقراری ہے یہاں پر، کہ اللہ ہی سب سے بڑھ کر سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو اب جیسے جس کے اعمال ہوں گے اس کے اعتبار سے وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں کہ کہاں مکہ اہل مکہ کو آخرت پر یقین تھا کہ کوئی آخرت بھی ہوگی، وہاں حساب و کتاب بھی ہوگا، اس کو مانتے ہی نہیں تھے. تو اسی لیے یہاں پر ادوات قسم کا استعمال کیا گیا. ازی فلا اقسم بمواقع النجوم، لام یہاں پر زائدہ ہے، عام طور پر قسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. کہ میں تاروں اور ستاروں کی جگہوں ان کے طلوع اور غروب کی جو جگہ ہیں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اور لو تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ قسم بہت بڑی ہے، کہ خدا قسم کھا کر کہہ رہا ہے. اور جب قسم کھانے کے بعد انسان کوئی بات کہتا ہے تو پھر وہ کر کے دکھا دیتا ہے. تو خدا نے قسم کھائی ہے،
اگر ذرا بھی سمجھ رکھتے ہو تو معلوم ہو جائے گا یہ قسم کتنی اہم ہے. ایسے لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور اس نفس کی قسم جو خود ضمیر انسانی کو ملامت کرتا ہے. یہ صالحین نیک لوگ ہیں جو اچھے نیک ہوتے ہیں، جب کبھی برائی کے قریب جاتے ہیں تو ان کا ضمیر کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا نہ کرو، یہ بری بات ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے، یہ گمان کرتا ہے أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے. وہ سوچتا ہے کہ مر جائیں گے، مٹی میں گاڑ دی جائیں گے، گل جائیں گے یا جلا دیے جائیں گے، پانی میں ڈال دی جائیں گے، کہاں کوئی دیکھے گا. تو جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تخریب کے ایک بار تعمیر کر دینے کے بعد دوبارہ تعمیر کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. بلا قادرنا علی ان نسوی بنان، یہی نہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہڈیوں کو تو چھوڑیے، ہڈیاں تو بڑی ہوتی ہیں، انسانی ڈھانچہ بہت بڑا ہے، مدت تک باقی رہتا ہے. ہم تو انسان کی انگلی کی جو پوروے ہیں جو معمولی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ اگر ایسی کٹ کے زمین پر گر جائے تو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، ہم تو اس کو بھی برابر کر دیں گے. یعنی جو اعضاء جس انسان کا ہوگا وہ اس میں اسی اعضاء جسمانی کے ساتھ جو قیامت کے دن ہوگا. تو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے قسم کا استعمال، یہ وہ عہد تھا ابتدائی مکی عہد کہ ان باتوں کو، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اٹھانا ہے، پھر اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہوگی، اور اس کو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ مذاق اڑاتے ہنستے تھے، کیسی باتیں کرتے کہ کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ موضوعات، یہ باتیں ایسی تھیں جن کے انکار پر وہ مصر تھے، تو ان کے دل و دماغ کو، ان کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے تاکیدی اسلوب، تاکیدی کلمات کے استعمال کی ضرورت تھی. آگے قرآن کی ایک دیگر خوبی کا ذکر ہے کہ الفاظ کے درمیان کبھی اشتقاق کے اعتبار سے اور کبھی زیر و زبر کے فرق کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اور یہ استعمال یا اس چیز سے واقفیت سے کلام میں حسن و جمال کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مجرد ہے تو کیا معنی دیتا ہے، مزید فی میں لے جائیں تو کیا معنی ہوتے ہیں، باب افتعال کا استعمال کریں تو کیا معنی ہوں گے، باب مفعلہ میں لے آئیں تو مشارکت کے معنی ہوتے ہیں. تو لفظ کلمہ ایک ہی ہے، لیکن حروف کی ذاتی اور کمی سے معنی میں فرق پڑتا ہے. ایسی زیر و زبر کا استعمال ہے، جمع اور واحد کا استعمال ہے، اس کے استعمال سے بھی معانی کے اندر فرق اور زور اور حسن پیدا کیا جاتا ہے. وفي القرآن رعاية دقيقة لفروق المعاني حينما تختلف وتتعدد أشكال لفظ واحد. قرآن مجید کے اندر معنی کی یا ایک ہی لفظ کے معانی کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے اس کی بہت لطیف اور دقیق اس کا خیال، اس کا لحاظ ملتا ہے. خاص طور پہ جب ایک ہی لفظ کی شکلیں متعدد ہوتی ہیں، مختلف ہو جاتی ہیں. جیسے ایک مثال آئے گی، علیون ہے اور عالین ہے، تو علیون اور عالین دونوں کا جو مشتق منہ ہے علوون ہے، تو وزن کا فرق ہے.
علی میں جو غلبہ ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، یعنی کامل غلبے کے لیے۔ عالم میں بھی غلبے کا معنی ہے، لیکن جو فساد مچانے والا غلبہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے، سے نعمتن کا لفظ ہے، نون عین میم تا مدورہ، نعمتن اور نعمتن صرف زیر و زبر کا فرق ہے۔ نعمہ اس کے اندر اس کا انجام اچھا ہو، اور نامہ کہتے ہیں وہ نعمت یا وہ خوشی اس کا انجام اچھا نہ ہو، برا ہو۔ تو یہ جو لطیف اشارات ہیں، انسانی کلام میں فرق پایا جاتا ہے، قرآن کے اندر اس کی بھی رعایت ملتی ہے۔ اور صور استعمال ہی، جو لفظ کے استعمال کی شکلیں بدل جاتی ہیں، جیسے بہت سے صلاح ہی ہے، صلاح کہیں نماز کے معنی میں، صلاح کہیں دعا کے معنی میں ہے، وغیرہ۔ وَلَا يَقْتَصِرُ اخْتِلَافُ أَشْكَالِهِ عَلَى جَمَالِ لَفْظٍ فَحَسْبُ، ایک لفظ کی مختلف شکلوں کا یا ایک لفظ کی متنوع شکلوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کا دار و مدار لفظی حسن و جمال ہی پر صرف نہیں ہے کہ لفظ کے اندر تو حسن پیدا ہو جاتا ہو، بل تکون وراء الرکعۃ المعنویہ بدیعہ، بلکہ اس اختلاف کے پیچھے نرالا معنوی نقطے بھی ہوتے ہیں، حکمتیں بھی ہوتی ہیں، حقائق چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تدل علی بلاغت القرآن، یہ چیز قرآن کی بلاغت، فصاحت اور اس کا جو معجزانہ اسلوب اور انداز بیان ہے، اس پہ اس کا پتہ چلتا ہے۔ ایک کتاب ہے بہت مختصر، احمد امین اور احمد الاسکندری کی، تاریخ الادب العربی، جو عہد جاہلی سے لے کر عہد اموی تک پر مشتمل ہے۔ انہوں نے 2-3 صفحے میں بہت اختصار کے ساتھ قرآن کا اسلوب کیا ہے بہت اچھے اور عمدہ انداز سمجھایا ہے۔ غالباً اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، ایک ڈاکٹر کمال انجم صاحب ہیں، انہوں نے بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ عربی میں جو اصل کتاب ہے تاریخ الادب العربی، احمد امین اور احمد الاسکندری کی، اس کا بھی کیا ہے۔ تو اصلی کتاب نہ ملے تو کم سے کم اردو ہی کتاب پڑھ لیں، تو بہت سے جو اسلوب کی خوبیاں ہیں قرآن کے اسلوب کی، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کما بنا کلمت نعمہ، جیسے لفظ نعمت کی ساخت، اس کا صیغہ ہے، بنا کر سکتے ہیں صیغہ۔ فعندما استعمل القرآن مقصورۃ الفاء، چاہیے جب قرآن اس لفظ کو فا کلمے کے کسرے کے ساتھ، یعنی نون پر کسرے کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یعنی نعمتن جہاں پر آیا ہے، تو استعملها فی موضع المدح، تو وہاں پر نعمت کا استعمال تعریف کے لیے ہوتا ہے کہ اسے اچھی حالات، خوشی، خوشحالی، نعمت حاصل تھی۔ وعندما استعملها مفتوحة الفاء، اور جہاں پر قرآن نے نعمت کے بجائے قانون فی نعمتن آیا، ایک جگہ آیا ہے، یہ قوم سمود یا قوم سبا کے تعلق سے، کتنی خوشحالی حاصل تھی، ناشکری کی انجام خدائی عذاب آیا تو سب ملیا بیٹھ ہو گیا۔ تو کانت فی موضع الضم، تو جہاں نعمتن استعمال کیا گیا ہے وہ برائی کے پہلو میں، مذمت کے سیاق میں اس کو استعمال کیا۔ تو دیکھیے وزن ایک ہی ہے، صیغہ ایک ہی ہے، صرف زیر اور زبر کے بدلنے سے معنی پہ فرق پڑتا ہے۔ معنی دونوں ہی نعمت کے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے
ایک اچھی نعمت ہوتی ہے اور ایک بری نعمت ہے. جو بری نعمت ہے وہ نعمت اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وَكَمَا فِي كَلِمَةِ الرِّيحِ وَعِنْدَمَا اسْتَعْمَلَهَا مُفْرَدَةً أَرَادَ الْعَذَابَ. ایسے لفظ ریح ہے کہ جب قرآن نے اس کا استعمال مفرد کیا ہے اور صلی اللہ ریحًا صرصر تو اراد العذاب، تو اس سے مراد وہ ہوا جو بطور عذاب بھیجی گئی. وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا جَمْعًا، لیکن جب اس کا لفظ ریاح استعمال کیا ہے، ریاح لواقح، تو وہ ہوائیں مراد ہیں جو پانی کے بادل لے کر چلتی ہے. تو رحمتاً و انعاماً، تو اسی لفظ کا جو جمع ریاح کا لفظ ہے وہ گویا کہ بطور نعمت اور انعام کے استعمال کیا گیا ہے. وَكَمَا فِي كَلِمَةِ عَلِيٍّ وَعَالِيٍّ، ایسی دو لفظ علی اور عالی نے فقد استعمل الاول او استعمل الاول فی موضع الخیر، پہلا لفظ یعنی علی کا استعمال اچھے معنی میں، علی عظیم، خدا کے تعلق خدا بلند و بالا ہے اور خدا انسان کے ساتھ خیر چاہتا ہے. کہتے ہیں وہ علی بہت بلند ہے، بلند کردار والا ہے، بلند اخلاق کا ہے، اچھی سیرت کا حامل ہے. اما ثانی فقد استعملہ بوجہ عام، عام طور پر عالم کا استعمال بری جگہ پر ہوا ہے. کہ فرعون جو کان عالیا فی الارض، تو زمین میں بڑا گھمنڈی تھا، فساد پھیلانا چاہتا تھا. تو ایک فعیل ہے، ایک فاعل کے وزن پر ہے. وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ لِفُرُوقِ الْمَعَانِي، اس کی بہت سی معنی کے جو فرق پیدا ہوتا ہے لفظ کے حرکات و سکنات کے بدلنے سے یا وزن کے بدلنے سے، اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. بلکہ ابو ہلال العسکری کی ایک کتابی ہے الفروق اللغویہ، ابو ہلال العسکری الفروق اللغویہ، کئی موقع ملے آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیں کہ کیسے کہاں سے لفظ کہاں پر استعمال ہوتا ہے، کس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں، کس سیاق سے کیا مطلب اور مفہوم مراد لیا جاتا ہے وغیرہ. وَلَهَا أَصْنَافٌ وَأَلْوَانٌ عَدِيدَةٌ مُخْتَلِفِ الْقُرْآنِ، خود قرآن کے اندر اس کی بہت سی صنفیں اور مختلف رنگوں میں استعمال ہوا ہے. یہ زیر و زبر کے فرق، ساتھ واحد کا فرق، جمع کا فرق، اور اسی بہت سی صفات ہیں. خود انسان کرتا ہے موقع و محل کے اعتبار. صوتیت الالفاظ، الفاظ کی صوتیت یعنی لغمگی، موسیقیت کہ بعض لفظ ہیں اس لفظ کی ادائیگی سے جو آواز نکلتی ہے اس کا مفہوم کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کا ٹمپریچر کیا ہے، اس میں کس طریقے سے معنی پائے جاتے ہیں. تو صرف الفاظ کی ادائیگی، تلفظ اور تلفظ کی جو آواز نکلتی ہے وہ دلالت کر دیتی ہے کہ لفظ کے معنی میں کہاں شدت ہے، کہاں ملاطفت ہے، یا کون سے معنی پائے جاتے ہیں. اس کا بھی سامع اور قاری پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو یہ بھی انسانی کلام کا ایک طریقہ صنف قرآن نے اس کا بھی لحاظ رکھا ہے. جو مخاطب انسانی ہے تو انسان جس چیز کو سنتا اور سمجھتا ہے قرآن نے اس کی بھرپور رعایت رکھی ہے. ومن جمال عبارت القرآن،
هي رعايته للأثر الصوتي الذي تتركه الكلمة على نفس المخاطب. قرآن کی عبارت کے جمال اور حسن میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن نے اس صوتی اثر یا تاثیر کا خیال رکھا ہے الذی تترکہ الکلمہ، جو تاثیر یا جو اثر لفظ مخاطب کے دل و دماغ پر چھوڑتا ہے. فإنه يراعي بذلك أيضا الجو النفسي والوجداني للمخاطب. چنانچہ قرآن نے اس سلسلے میں بہت سی جگہوں پر مخاطب کی جو نفسیاتی اور وجدانی کیفیت ہے، اس کا جو ماحول ہے، اس کی بھی رعایت کرتا ہے کہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہیے. فَتُؤَثِّرُ الْكَلِمَ عَلَى ذِهْنِ الْمُخَاطَب. چنانچہ اس اعتبار سے لفظ مخاطب کے ذہن پر اثر ڈالتا ہے بشکلھا، اپنی ساخت، اپنی بنا کے اعتبار سے، مبناہا، اور جو اس کا صیغہ، جو اس کا وزن ہے، ترکیب ہے، نفس التاثیر، وہی اثر ڈالتا ہے الذی یوصل به معنی الکلمہ، جو اثر، جو تاثیر اس لفظ کا معنی پیدا کرتا ہے. یعنی معنی جاننے کے بعد جو اثر پڑتا ہے، کبھی کبھی معنی جاننے سے پہلے جو لفظ کی آواز نکلتی ہے، جو ادائیگی کا اس کا لہجہ ہے، اس لہجے سے ادا کرتا ہے، وہی آواز اس معنی کی طرف اشارہ کر دیتی ہے. اب دو مثالیں دی ہیں، ایک ہے استثقل اور ایک ہے دمدمہ. اب دیکھیے استثقلتم، تو جو جب اس کی ادا کرتا ہے، دیکھ صدق اور گرانی محسوس ہوتی ادائیگی میں. اور استثقلہ کے معنی ہی کیا ہے؟ یعنی جب کوئی کہے اٹھو یا چلو تو بالکل ناگواری، تساہل اور کاہلی کے ساتھ ایسے اڑنا گویا کہ زمین کھینچ رہی ہو. تو استثقلتم میں جو آواز ہے صوتی، وہ خوب ظاہر کی معنی بھی کے اندر بوجھل پن یا ناگواری کے ہیں. ایسی ہے دمدمہ، اس سے خوفناک آواز نکلتی ہے، اور دمدمہ کہتے ہیں ملیا میٹ کر دینا. تو آواز ہی اس سننے والے کو دہلا دیتی ہے، لیکن معنی بھی اس کے وہی ہیں، ایک دم چکناچور کر دینا. اردو کہتے ہیں نا دمدمہ دیا، یعنی مار پیٹ کر اس کو بالکل برابر کر دیا، پٹرا بنا دیا. کلمۃ استثقلتم بمعناها فی آیت، جس طریقے لفظ استثقلہ ہے قرآن کی شاید ہے کہ ما لکم اذا قیل لکم انفروا، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، استثقلتم الی الارض، تو تم بالکل زمین سے چپک جاتے ہو. جو اوپر سے کوئی بوجھ لاد دیا گیا ہے، اٹھا نہیں پا رہا ہے، بیٹھا چلا جا رہا ہے. فرضیتم بالحیات الدنیا، کیا تمہیں دنیاوی زندگی پسند آ گئی، لگتا ہے تمہارا جی اور دل اسی میں لگ گیا ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار نہیں ہو رہا. تو ایک لفظ استثقلہ ان کی کیفیت کو بیان کر دیا، گویا کہ جہاد کے لیے کہا گیا ہے نکلے، لیکن ابھی وہ تیار نہیں ہے، ناگواری کا اظہار ہو رہا ہے. وَكَلِمَةِ الدَّمْدَمَ لِمَعْنَاهَا فِي آیَةٍ، ایسے لفظ دمدمہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ کذب ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی سے تکذیب کی، کس کی؟ رسول کی. اور جو علامت دی گئی تھی نبوت کی، ایک اٹھنے کا مطالبہ کیا تھا، وہ آئی تھی، اس کو بھی جھٹلا دیا. کہ اشقاہا، کہ جب ان کا بدترین شخص کھڑا ہوا، قیدار یہ جا کے اٹھنی کو ذبح کر دیا تھا. فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان سے یعنی اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو نقۃ، یہ اللہ کی اٹھنی و سقیاہا، اور یہ اس کی پانی پینے کی جگہ ہے.
پورا کے تفصیل واقعہ ایک اونٹنی جب پانی پی جاتی تھی، باری لگا دی گئی تھی کہ فلاں دن اونٹنی پینے آئی ہے، کوئی پینے نہ ہے، فلاں دن آپ لوگ پانی استعمال کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن ان لوگوں نے چھٹلایا کہ نہیں، نبی کی بات نہیں مانی، تکذیب کی۔ فَعَقَرُوهَا، کہ منع کیا تھا نا کہ اونٹنی کو چھونا نہیں، اسے کوئی غضب نہ پہنچے۔ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، مار دیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، تو ان کے رب نے پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دمدمہ دیا، ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ فَسَوَّاهَا، اور زمین سے برابر کر دیا، بالکل ملیا میٹ کر دیا۔ ایسی لفظ ہوا ہے، جب کوئی ہلکا پھلکا ہوتا ہے اسی کو حیثیت نہ ہو، ارے یہ تو ہوا کی طرح ہے، یہ کیا میرے سامنے ٹکے گا، یہ میرا کیا مقابلہ کرے، کچھ نہیں، بس اس ہوا گزر جاتی ہے، یہ بھی ہلکا پھلکا ختم ہو جائے گا۔ تو بولنے میں بھی ہوا ایک دم نرم اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ معنی وہ اسی کہ وہ افئدۃ ہوا، دل تو ان کے بالکل ہوا ہے، یعنی خالی ہے، اس میں ایمان و یقین ہے ہی نہیں۔ ایسی لفظ دکن دھکا ہے، تو دکن دھکا کہنے میں خود ایک زور لگتا ہے، ایک جو آواز کانوں سے ٹکراتی ہے وہ بھیانک معنی کی طرف لے جاتی ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو چورا چورا کر دیا جائے گا۔ تو دکن دکا جو استعمال کیا مقبول مطلق کے طور پر۔ ایسی لفظ مہیمن، بولنے میں بھی ایک شکو اور شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور مہیمن کہتے ہی ہیں جو کسی چیز پر ہر طرح سے حاوی اور غالب ہو جائے۔ وَكَلِمَةٌ يَتَفَطَّرْنَ وَتَنْشَقُّ وَحَدًّا، ایسے یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان سے جیسی آواز نکلتی ہے جس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو آواز سنتے ہی ذہن ان معانی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا ان کا اتہام ہے، طرح پردازیاں ہے، قریب کے آسمان پھٹ پڑے، فانتشقت الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ بھی ٹوٹ کر چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا بری بات ہے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان خدا کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ یہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے بیٹے ہیں۔ کتنی بڑی بہتان، کہتے ہیں نا، تم نے ایسا جھوٹ بولا کہ آسمان گر جائے گا، تم نے ایسی بری بات کہہ دی کہ عذاب آ جائے گا، کوئی آفت آ جائے گی، دیوار گر جائے گی، چھت گر جائے گی، یہ جب بولتے ہیں کوئی ڈرانے، تو ایسی ان کی جو الزام تراشی تھی، افطرا پردازی اتنی سنگین کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ پڑے، سب کو نگل لے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولد، رحمان یعنی خدا کے لیے یہ مناسب نہیں، یہ صحیح نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ وہ تنہا اور اکیلا ہے، نہ تو کسی نے اس کو جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو اسی دیکھیں بہت سے جو اچھے ادیب ہیں، ٹکسالی ادیب، ان کے وہاں کسی بھی زبان کے ہوں، عربی کے ہوں، انگریزی کے ہوں، اردو کے، ہندی کے ہوں، تو جو ان کو مہارت ہو جاتی ہے لفظ کے استعمال کی، تو پھر وہ موقع و محل، موضوع اور مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے اسی طریقے کے الفاظ اور جملے استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن کا مخاطب جو کہ انسان ہے، انسان کے مختلف نفسیات ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔